بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس سے وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی، تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ! اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، جتنی رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹیے۔ اے تمام جہانوں کے بادشاہ، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، تو اس دنیا میں جتنے بھی مجبور لوگ ہیں جو تیرے علاوہ اپنی مجبوری کسی کو بتا نہیں سکتے، یا اللہ تو ان کی مشکلات حل فرما دے۔ جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کو اچھا اور قدر کرنے والا ہم سفر عطا فرما۔ اس رمضان کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ رمضان المبارک کی چند مخصوص دعائیں جو مخصوص اوقات میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ سحری میں پڑھنے کی دعا، یا واسع المغفرت، یا واسع المغفرت۔ عصر سے مغرب تک پڑھنے کی دعا، چاہیں تو ان دعاؤں کو تسبیح کی صورت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یا واسع الفضل اغفر لی۔ پہلے روزے سے 10ویں روزے تک پڑھنے کی دعا، اللہم ارحمنی یا ارحم الراحمین، اللہم ارحمنی یا ارحم الراحمین۔ 11ویں روزے سے 20ویں روزے تک پڑھی جانے والی دعا، اللہم اغفر لی ذنوبی یا رب العالمین۔ ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ 21ویں روزے سے آخری روزے تک پڑھی جانے والی دعا، اللہم اتقنی من النار وادخلنی فی الجنت یا رب العالمین۔ اس ماہ میں فضول گپ شپ سے بھی احتیاط کریں، بس ضرورت کی گفتگو کیجیے، ورنہ چاہے آرام سے سوتے رہیں لیکن فضول گفتگو نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینہ میں لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت کا سوال، دوزخ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک بہت ہی خاص تسبیح جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی ہے، یا اللہ یا الرحمن الرحیم، یا اللہ یا الرحمن الرحیم، یا اللہ یا الرحمن الرحیم۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی من پسند اور لاڈلی تسبیحوں میں شامل ہوتی ہے۔ اسے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں۔ ہر دعا سے پہلے 3 بار یہ چھوٹی سی تسبیح کر لیا کریں اور دعا کیا کیجیے، ہمیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہماری عمر بالخیر دراز فرما، ہماری تمام بیماریوں کو چاہے وہ روحانی ہوں یا جسمانی، راحت اور شفا میں بدل دے۔ یا ارحم راحمین، ہم لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم تجھے پکارتے ہیں، اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو تجھے بھول جاتے ہیں۔ ہمارے اس گناہ کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ یا رب، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہمیں، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ کی عمر بالخیر دراز کر دے، ہم بیماروں کو صحت دے۔ میرے مالک، تو بے شک بہتر عطا کرنے والا ہے، لوگوں کی آمین کے صدقے مجھے صحت دے، آمین یا رب العالمین۔ یا رب العزت، میں نہیں جانتا میرے پیاروں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ میں ان کی خاموشی اور تو ان کی آہ و بکا سنتا ہے۔ میں ہنستے دیکھتا ہوں اور تو ان کو روتے دیکھتا ہے۔ میں ان کو ظاہری دیکھ سکتا ہوں، جبکہ تو ان کی روح تک سے واقف ہے۔ اللہ پاک، میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ ان کو وہ سب عطا فرما جس کی ان کو ضرورت ہے، اور جو ان کے لیے بہتر ہے
ان کی مشکلوں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما اور ان کو زندگی میں خوشیاں اور کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رمضان المبارک میں 3 دعائیں مانگنے کا اہتمام کیجیے۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمت، اے میرے اللہ میں آپ سے اچھے خاتمہ کی دعا کرتی ہوں۔ اللہم رزقنی توبۃ نصوحا قبل الموت، اے میرے اللہ موت سے پہلے پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے میرے اللہ اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دیجیے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رمضان المبارک میں 3 اوقات میں، افطار کے وقت، تہجد کے وقت، فجر کی نماز کے بعد خصوصیت کے ساتھ اپنے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجیے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بقیہ اوقات میں ذکر، تسبیح، نماز اور قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول رہتے ہوئے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیجیے۔ دعائے خیر، دعائے مغفرت۔ یا رب ہم سب گناہ گار بندے ہیں، اے اللہ تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں نیک کام کرنے میں ہماری مدد فرما۔ ماہ رمضان کے ان خاص دنوں میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما، جن بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں دور فرما دیجیے، ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ذکر اللہ سلامتی کا راستہ ہے، اس دعا کو مانگ کر آگے بھیج دیں تاکہ اور لوگ بھی دعا میں شامل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔